بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اہل شام نے حضرت علی کے مقابلے میں اپنی الگ حکومت کا اعلان کیا تو خوارج کا ایک الگ گروہ بن گیا۔ 3 خارجی اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ جتنا بھی فساد ہے وہ علی بن ابی طالب، امیر معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص کی وجہ سے ہے، تو کیوں نہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آیا تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ امیر المومنین، اس شخص کے ارادے ٹھیک معلوم نہیں ہوتے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم اسے پکڑ لیں۔ تو جناب علی نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ پھر ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کس سے دے رہے ہو، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے کہ آسمان والوں سے کون دے سکتا ہے، زمین والوں سے ہی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا کر سو جاؤ، کیونکہ جب آسمان فیصلہ کرتا ہے تو زمین والے کام نہیں آتے۔ 19 رمضان المبارک کی اداس صبح کوفہ میں فجر کے وقت حضرت علی کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی اذان سنو۔ مولا علی نے اذان دی اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار آپ کے سر پر دے ماری۔ مسجد کوفہ میں قیامت کا منظر تھا۔ حضرت علی کا مصلی خون سے تر ہو گیا تھا، آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہو چکی تھی، اور حضرت علی کو یاد آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاید میری موت کا وقت قریب ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں علی، تیری موت تب آئے گی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی، اور آج وہ وقت آ پہنچا تھا۔ حضرت علی کو تلوار مارنے کے بعد ابن ملجم بھاگ کھڑا ہوا، لیکن لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر آپ کے سامنے لے آئے۔ حضرت علی نے جناب حسن سے کہا، حسن، یہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پوری کرواؤ۔ چنانچہ حضرت حسن نے جماعت کروائی اور سب نے نماز مکمل کی۔ اتنے میں حضرت زینب خبر سن کر دوڑتی ہوئی آئیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں، ہائے امیر المومنین! تو ملعون ملجم بولا، میں نے امیر المومنین کو نہیں بلکہ علی کو مارا ہے۔ لوگ آپ کی مرہم پٹی کرنے لگے تو ملعون ملجم پھر بولا، جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کر ہی رہے گا۔ اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کر رکھا ہے، پھر وار کیا ہے۔ اہل بیت کے اخلاق تو دیکھیے، یہ انہی کا ظرف و حوصلہ تھا کہ ابن ملجم ملعون کا اتنا قاری وار سہ کر اور ایسی باتیں سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو نرم بستر دو، گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی بھی دو۔ اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو تمہیں اجازت ہے، چاہو تو معاف کر دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر قتل کرو تو اسے تکلیف نہ دینا، بس تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ حضرت علی 2 دن تک اس زخم کی تکلیف میں مبتلا رہے، اور 21 رمضان المبارک پیر کی رات کو آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور پیر کی صبح کو آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور آپ کو وہیں دار امیر المومنین میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔